بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، اس میں کچھ شک نہیں کہ پاکستان نے اس دفعہ عالم اسلام کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور جو اس دفعہ انڈیا کو جو چمیٹے پڑے ہیں پاکستان کی طرف سے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید انڈیا دوبارہ کوئی نہ کوئی ایسا اپنا مس ایڈونچر کرے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پہ قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی۔ میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس وقت اہل ایمان کی مدد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انڈیا نے دوبارہ کوئی ایسی غلطی کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ایمان والوں کی اسی طرح مدد کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتے ہیں، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم فتح کا اور فیصلے کا انتظار کر رہے تھے تو بس وہ فتح اور وہ فیصلہ تو آ گیا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم دوبارہ کوئی حرکت کرو گے، دوبارہ جنگ پہ آمادہ ہوگے تو ہم دوبارہ جو ہے نا وہ یہی معاملہ کریں گے، یعنی اہل ایمان کا ساتھ دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمہاری جو لشکروں کی کثرت ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، اور اللہ تعالیٰ تو مومنین کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کی تفصیل تو بہت ہے، لیکن آپ دیکھیں تو یہ آیت بالکل اس وقت فٹ بیٹھتی ہے کہ انڈیا کی اکانومی پاکستان سے کئی گنا زیادہ بڑی ہے۔ انڈیا کی آرمی، نیوی، ایئر فورس اور تعداد اور اسلحے کے اعتبار سے انڈیا جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر واضح برتری رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود چند گھنٹوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فتح دی کہ عالم اسلام جو ہے نا وہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک خوشی اور مسرت کا باعث ہوا، اور تمام کے تمام عالم کفر کے لیے یہ ذلت اور رسوائی کا باعث ہوا۔ یہ نشان بنا پاکستان عالم اسلام کا۔ اس سے پہلے جب ہم کہتے تھے کہ جو ہے نا مشرق سے فوجیں جائیں گی تو اس کے اندر امید ہے کہ پاکستان کی فوجیں بھی ہوں گی، تو پھر یہ لوگ ہنستے تھے، اور اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا اس تحریک انتشار نے، جس نے نوجوان نسل کے ذہن خراب کیے اور ایک عمومی مجمع کے ذہن کو بھی خراب کر دیا کہ فوج کا کام صرف کھانا ہے۔ لیکن آج فوج نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ فوج نے اپنا کام تو پورا کیا، اور ہم سب گہری نیند سو رہے تھے اور چین کی نیند سو رہے تھے، اور آپریشن بنیانو مرصوص وہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچا۔ لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہندوتوا کے ان پجاریوں کو یہ شکست اتنی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ضرور دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کی کوشش کرے گا، تو اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذکر کی کثرت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بناتے ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں دعائیں بھی خوب کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آدمی سربت سجود ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے گن گائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو پروپیگنڈا تھا جو فوج کے خلاف کیا تھا، یہ سارا کا سارا پروپیگنڈا یہ بھی سارا کا سارا اس دفعہ ڈہ گیا اور برباد ہوا اور خاکستر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمانان عالم کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض لوگ اپنے جذبات میں آ کر ظاہر سی بات ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہی انہی طیاروں کو لے کے چلے آؤ فلسطین، تو میرے بھائی یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر تو اگر ایک مثال ہے، اگر یہاں سے فلسطین لے کے طیارے جاتے ہیں تو بیچ میں عرب ممالک آئیں گے نہیں آئیں گے، اور عرب ممالک کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا کہ جب ابو جی آئے تو وہ بالکل ہی بچ گئے۔ باقی اسلامی دنیا کے پاس تو کوئی ایسی ٹرینڈ جو ہے نا وہ فورس ہے ہی نہیں، صرف پاکستان اس وقت عالم اسلام کی ایک واحد امید ہے۔ تو اپنی فوج سے نفرت کرنا چھوڑیں اور اپنی فوج سے کے خلاف جو پروپیگنڈا لوگ کر رہے ہیں ان کے پروپیگنڈے میں آنا چھوڑیں۔ جن ملکوں کی اس طرح افواج نہیں ہے تو پھر ان ملکوں کا آپ حشر بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانے کی کوشش کریں۔ مختلف اوقات میں مختلف طرح کی چیزیں وہ انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتا ہے، تو اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے نا وہ بیٹھے گا نہیں سکون سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور تمام عالم اسلام کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔